دوستو، عید کے موقع پر ایک کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ جو جھگڑے چل رہے ہیں نا، جھگڑے گھر میں رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، کسی سے انبن ہوئی بھی ہے، میل جول ختم ہے، قطع تعلقی ہے، وہ جھگڑے ختم کیے جائیں۔ یہ جھگڑنا جو ہے نا، جھگڑنا، لڑائی جھگڑا، یہ نحوستیں لانے کی چیز ہے۔ نحوستیں آتی ہیں گھر میں، گھر سے خیریں ختم ہو جاتی، برکتیں ختم ہو جاتی، زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے جس کا جھگڑا چل رہا ہو۔ ہر وقت کی ایک پریشانی، بوجھ، اور نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے، چغلیوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو عید کا موقع ہے، کیا کرے آدمی؟ جھگڑے ختم کرو بھائی۔ صاف حدیث پاک میں آتا ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے۔ اب بھائی سے بول چال بند ہے، یہ کیا عید ہوئی بھائی؟ کیا عید ہے؟ بھائی سے بول چال بند، چچا سے، بہن سے، بیوی سے لڑائی چل رہی تو کس بات کی عید ہے؟ باپ سے بول چال بند ہے، یہ کس بات کی عید ہوئی اس کی؟ اور آج کل کے جو حالات ہیں، تقریباً ہر گھر میں جھگڑا ہے، کسی نہ کسی کا جھگڑا ہے۔ تو جھگڑا ختم کرنے کی صورت کیا ہے؟ آپ سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگ لو۔ کسی نے غلطی کی ہے، اس کو معاف کر دو، جھگڑا ختم۔ اگر جھگڑا ختم کرنا ہے نا تو کیا کرو؟ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے اس کو بھول جاؤ، اس کو ذہن سے نکال دو۔ اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس پر آ جاؤ، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے یوں کیا ہے اور اس نے یوں کیا ہے تو پھر کبھی جھگڑا ختم نہیں ہونا۔ جھگڑے کا حل کچہری نہیں ہے، تھانہ نہیں ہے، وکیل نہیں ہے۔ جھگڑے کا حل صلح ہے، صلح ہے۔ ہاں، آج کرو چاہے سال بعد کرو، چاہے 10 سال بعد کرو، صلح ہی کرنی بھائی۔ تو اپنی زندگی کو آسان بنائیں بھائیو، جھگڑے ختم کرو۔ ابھی آپ یہاں سے جائیں نا تو آپ کا جس سے جھگڑا چل رہا ہے اس کے گھر چلے جاؤ۔ آسان نہیں ہے، تہجد پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنا آسان ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنا آسان ہے، اور جس سے جھگڑا چل رہا ہے اس کے گھر چلے جانا، یہ نفس نہیں مانے گا، طبیعت نہیں مانے گی۔ چھوٹا بنو، چھوٹا بننا یہ بڑا پن ہے، چھوٹا بن جاؤ۔ بڑا پن یہی ہے، چھوٹا بن جاؤ۔ اپنی غلطی بھی اپنے سر پہ لے لو، اس کی غلطی بھی اپنے سر پہ لے لو، ٹھیک ہے نا جی؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ عید کا موقع ہے بھائی، جھگڑے ختم۔ اور دوسری بات، کسی کا جھگڑا چل رہا ہے نا آپ کے محلے میں یا خاندان میں یا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ بیچ میں پڑھ کے جھگڑا ختم کرواؤ، بیچ میں آؤ۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، لیکن صلح کروانے کے لیے تھوڑی بہت غلط بیانی بھی کر سکتا ہے۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے نا، لیکن آپ نے کسی کی صلح کروانی ہے تو ایک کے پاس جا کر کو، یار وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہے، وہ تو تمہارے بارے میں کبھی کوئی غلط بات ہی نہیں کرتا، اس کا ذہن صاف کرو اس سے، اور اس کے پاس جا کر کہو کہ یار وہ بھی اچھا آدمی ہے، یار وہ تو تمہارے بارے میں اچھا ذہن رکھتا ہے، کوئی ایسی بات، اس کا ذہن صاف کرو اس کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتلانے کے لیے نکلے۔ کون سی رات شب قدر ہوتی ہے؟ دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ تو جس گھر میں روز ہی جھگڑا ہوتا ہو وہ گھر کتنی خیروں سے محروم ہوتا ہوگا؟ جس کا جھگڑا چلتا رہتا ہے وہ کتنی خیروں سے محروم ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی آسان بنائیں بھائیو، جھگڑے ختم کریں۔ کیا جھگڑنا؟
مر جانا ہے. اب یہ جہاز گرا نا تو وہ دیکھو کسی کو کیا پتا تھا, کتنی مہنگی ٹکٹ لے کے جا رہے تھے وہ, اور کتنی خوشی خوشی جا رہے تھے. انہیں کیا پتا تھا گھر نہیں جا رہے, کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس, آخرت کی طرف, قبر کی طرف. پتہ نہیں کئیوں کی تو لاش بھی نہیں ملی ہوگی. پھر جن گھروں پہ گرا ہے انہیں کیا پتا تھا کہ 10 سیکنڈ کے بعد قیامت ہونے والی ہے. تو کیا اکڑ مکڑ بھائی, کیا لڑنا جھگڑنا بھائی. انسان تو کمزور ہے. اکڑنا تو مردے کی علامت ہے, مردہ اکڑتا ہے. اس لیے کہ جب کوئی مرتا ہے تو فوراً کہتے ہیں ٹانگیں سیدھی کر دو, ہاتھ سیدھے کر دو, آنکھیں بند کر دو, اکڑنے سے پہلے. تو مردہ اکڑتا ہے بھائی, زندہ میں نہیں اکڑ ہوتی. جس کا دل زندہ ہوگا اس میں اکڑ نہیں ہوگی. اگر اکڑ ہے تو دل مردہ ہے اس کا. ٹھیک ہے نا جی, کوشش کریں گے نا. ابھی جس کا جھگڑا چل رہا ہے نا اس کے گھر جاؤ. آسان نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. اگر وہ دور کہیں رہتا ہے تو گھر جا کے اسے فون کر لو, السلام علیکم. ہوئے گا کی گل ہے, لوگ یار تیری مہربانی ہے, سلام کرنا ہے. تھوڑا غصے مجھ سے ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, ہم کسی سے ملنے گئے, اس نے ہمیں اتنا برا بھلا کہا, اتنا برا بھلا کہا, اتنا برا بھلا کہا. ہم سنتے رہے اور ایسے سنتے رہے جیسے ہماری تعریف کر رہا ہے. پھر سلام کر کے آ گئے. تھوڑے دنوں بعد پھر گئے, پھر غصے ہوا, پھر سلام کر کے آ گئے. پھر تھوڑے دنوں بعد گئے, پھر غصے ہوا. لیکن آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا گیا, اور کچھ عرصے بعد اتنی دوستی تعلق ہو گیا. اگر ہم ملنے نہیں جاتے تھے تو ناراض ہوتے تھے, بھی ملنے کیوں نہیں آتے تو. مولانا فرماتے تھے دشمن کو دوست بنانے کا اصول بتاؤ قرآن میں سے. کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اللہ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دو تو دشمن بھی دوست بنے گا. وہ برائی کر رہا ہے اچھائی کرو, وہ برائی کر رہا ہے اچھائی کرو, وہ برائی کر رہا ہے اچھائی کرو, دشمن بھی کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا. بھائی نہیں, دشمن بھی دوست بنے گا. بھائی تو بھائی ہے. ہاں, تو اس کی ہم نیت کریں کہ جھگڑے ختم کرنے ہیں انشاءاللہ. جس کا جھگڑا چل رہا ہے اس کی جھگڑا صلح کروانی ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ.